بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 238، آیت نمبر ہے 36، 37 اور 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ انما صرف یستجیب الذین، بات کو قبول وہ لوگ کرتے ہیں، یسمعون جو کان لگا کے توجہ کے ساتھ بات سنتے ہیں، والموتى رہے مردے جو بات سنی انسنی کر دیتے ہیں، یبعثہم اللہ اللہ ان کو ضرور اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون پھر اللہ کی طرف یہ لٹائے جائیں گے۔ وقالوا اور انہوں نے کہا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ اتارا جاتا۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ قادر، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، علی اس بات پر کہ ان ینزل آیۃ کہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ اتارے، ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما من دابہ رہی بات معجزوں کی تو وما من دابہ کتنے ہی چوپاہے فی الارض زمین میں، بہت سارے جانور زمین میں ہیں بطور معجزے کے، ولا طائر اور اس طرح پرندے، یطیر بجناحیہ جو اپنے دونوں پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، الا امم امثالکم کیا وہ تمہاری طرح امتیں نہیں ہیں، مخلوق نہیں ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء نہیں ہم کمی کرتے ہیں کتاب میں کچھ بھی، ثم الی ربہم یحشرون پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ بات مشرکین مکہ کی ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ نے پریشان نہیں ہونا، بات یہ ہے کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو توجہ کے ساتھ بات سنتا ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، سمع یعنی توجہ کے ساتھ، دل کے ساتھ جو آپ کی بات سنے گا، آپ کی بات اس کے دل پر اثر انداز ہوگی۔ جو دل سے آپ کی بات نہیں سنے گا، یعنی اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہدایت ملنے کا اصول یہ ہے کہ جو دل سے دین کی طرف آتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ شکوہ کرتے ہیں نا میرے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، تو ہدایت اس کے نصیب میں ہوگی جو دل سے بات سنے گا، جو دل سے قرآن پڑھے گا، جو سماعت دل کے ساتھ کرتا ہے ہدایت اس کو مل جاتی۔ انما یستجیب الذین یسمعون، یہ اصول ہے۔ جو بات دل سے نہیں سنتا، کانوں سے سنتا ہے اور سنی انسنی پھر کر دیتا ہے، اسے پھر ہدایت نہیں ملتی۔ قرآن زندہ دلوں کے لیے نصیحت ہے، جو اپنے دل کو زندہ رکھتا ہے نا اس کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن میں بہت سارے مقامات پہ ان کے دل مردہ ہیں، قرآن اثر کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن آگے سے جواب خود دیتا ہے ان کے دل مردہ ہے۔ تو جن کے دل مردہ ہو قرآن مردہ دلوں پہ اثر نہیں کرتا، قرآن زندہ دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ جو اپنے دل سے سنتے ہیں
توجہ کرتے ہیں، قرآن ان دلوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ والموتا، مردے سے مراد کانوں کا مردہ، سماعت کا مردہ، دل کا مردہ۔ جو مردے ہیں ان پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کے اندر ہی لینذر من کان حیا، جو زندہ ہے یعنی جن کے دل زندہ ہیں ان کو آپ نصیحت کریں، وہ نصیحت آپ کی سنیں گے۔ جن کے دل زنگ آلود ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں، والموتا، دل کے اعتبار سے مردہ ہے، وہ نہیں آپ کی بات سنیں گے۔ یبعثہم اللہ، اللہ انہیں زندہ کرے گا۔ پھر آج یہ دنیا میں دلوں کو مردہ کیے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ ان کے دل زندہ کرے گا۔ وہ پیچھے پڑا ہے نا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جہنم کے اوپر کھڑا کر کے اللہ ان کے دل زندہ کرے گا۔ پھر یہ بڑی بات سنیں گے، پھر کہیں گے اللہ ہمیں موقع دے دے۔ تو والموتا، جن کا شعور مر چکا ہے، جن کی سمجھ مر چکی ہے، ٹھیک ہے نا، انہم عن السمع لمعزولون، الگ کھڑے ہیں، بات سننا ہی نہیں چاہتے وہ۔ تو جن کے دل مردہ ہوتے ہیں وہ بات نہیں سنتے۔ ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ کی طرف تمام کے تمام لٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، آگے سے کہتے تھے کہ ہماری طرف آیا سے مراد یعنی کوئی معجزہ، تو بے شمار مطالبے کرتے تھے اللہ ہمارے سامنے آئے۔ ان کا پھر یہ مطالبہ تھا قرآن تورات کی طرح لکھا ہوا ہو، پھر ان کا یہ بھی مطالبہ تھا فرشتے انبیاء بن جائیں، اللہ نبی انسان کے بجائے فرشتوں کو بھیجے، ٹھیک، اس طرح کے ان کے مطالبے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قالوا ان اللہ قادر، اے پیغمبر آپ کہہ دیں قل ان اللہ قادر، اللہ تو قادر ہے، اللہ سامنے آنے پر بھی قادر ہے، اللہ فرشتوں کو تمہارے سامنے بھیجنے پر بھی قادر ہے، اللہ جس طرح تورات لکھی ہوئی کتاب تھی اسی طرح قرآن لکھا ہوا نازل کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ قادر ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ تو تمہارا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا اصول یہ ہے جب کوئی قوم اپنا مرضی کا معجزہ طلب کر لے اور معجزہ قوم کو قوم کی مرضی کے مطابق مل جائے، پھر وہ لوگ ایمان نہ لائیں، قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ مسئلہ تمہاری تباہی کا ہے، اللہ کے نازل کرنے کا نہیں ہے۔ سابقہ انبیاء کے قصے نہیں سنتے؟ قوم سمود کی بستیاں تمہارے پاس نہیں ہے، ساری قوم تباہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا تھا ایک حاملہ اونٹنی پہاڑ سے نکلے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اللہ نے اونٹنی نکال دی، پھر نہیں مانے، اللہ نے ساری قوم تباہ کر دی۔ بھئی مسئلہ تمہارا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ تمہارے مطالبے پر معجزہ نہیں آ رہا، کیونکہ معجزہ نے آنا تھا، تم نے انکار کرنا تھا اور پھر ساری قوم تباہ ہو جانی تھی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے گویا امت محمدیہ پہ خاص احسان فرمایا کہ اللہ نے پوری امت کو تباہ نہیں کیا، کیونکہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کا نہیں بھیجا۔ تو جب کوئی قوم اپنے مطالبے پر معجزہ لے لے پھر وہ ایمان نہ لائے، ساری قوم تباہ ہوتی ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ نے قریش کو تباہ نہیں کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر کوئی معجزہ نہیں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان اللہ قادر، اللہ تو قادر ہے بھی، یہ معجزے بھیجنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ ان ينزل آیا، اللہ آسمان سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی معجزہ بھیج سکتا ہے، مسئلہ تمہارا ہے۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، بھی غور نہیں کرتے، تمہارے قریب بستیاں تباہ ہوئی پڑی ہیں۔ سابقہ انبیاء کے قصے پڑھتے نہیں ہیں، سابقہ قوموں کے قصے، ساری قومیں تباہ کر دی۔ اور دوسرا اللہ کا اصول ہے، اللہ کبھی بھی کسی کو جبری ایمان مجبور کر کے اضطراری حالت میں ایمان اللہ ویسے ہی قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، آزاد اپنے آپ خود بخود معجزات دیکھ کر، آیات دیکھ کر وہ ایمان لے کر آئے، وہ ایمان قبول ہوتا ہے۔ رہی بات معجزوں کی تو وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، زمین میں اور ہوا میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی آیا ہے، معجزے ہیں۔ کتنے جانور ہیں زمین پہ، رینگتے، کیڑیاں ہیں، مکوڑے ہیں، چونٹیاں۔ چونٹی کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اپنے سے زیادہ وزن اٹھا لیتی، ملکہ ہوتی ہے ان کی ایک، حفاظت کے لیے چونٹیاں ہوتی ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ نا، ملکہ نے کہا تھا بھاگو یہاں سے، سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ پھر انسان ہوا میں نظر ڈال، پرندے کتنے کتنے۔ آج کے زمانے کا فضائیہ سارا کا سارا نظام ہی پرندوں کو دے کر بنا ہے۔ یہ ہمارے جتنے ڈرونز بنتے ہیں پرندوں کو دے کر بنتے ہیں۔ ہدہد پانی کی تلاش کرتا ہے، آج ڈرون نکل آئے پانی کی تلاش میں۔ ابابیلوں نے وہ کینکریاں پھینکی تھی، یہ جنگی طیارے سارے نکل آئے وہیں سے۔
تو یہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی۔ پرندوں کو دیکھ کر چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، فضائیہ جتنی بھی ہیں۔ پرندہ کس ساخت میں اڑتا ہے، اس کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، اسی ساخت اسی طرز کا جہاز بن جاتا ہے، اس کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جس نے غور ہی نہیں کرنا۔ کتنی کتنی حشرات الارض ہے زمین میں جو ہمارے فائدے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ وہ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، زمین ایک دفعہ اناج اگا کے اس کے اندر اناج اگانے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے جراثومیں پیدا کیے ہیں جو اس کے اندر دوبارہ صلاحیت پیدا کرتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں ایک فصل لے لی ہے، دوسری فصل لینی ہے، تیسری فصل لینی ہے۔ بھئی زمین تو خالی ہوگی ایک فصل لے کر، دوسری فصل کہاں سے لینی ہے؟ وہ اللہ دے رہا ہے۔ نظر ہی نہیں آنے والی مخلوقات ہے جو ہمارے فائدہ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے معجزے نشانیاں دیکھنی ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں، آسمان میں اڑتے پرندے بے شمار نشانیاں ہیں انسان کے لیے ہیں، إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، تمہاری طرح وہ بھی مخلوقات ہے۔ پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی پابند ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کا جو اصول قانون طریقہ بیان کر دیا وہ اسی کے مطابق زندگی بسر کر۔ آپ نے دیکھا ہو کبھی کسی بکری کو کسی گائے کو گوشت کھاتے ہوئے؟ گھاس کھاتے ہیں، انہوں نے گھاس ہی کھانا ہے۔ کسی شیر کو دیکھا وہ گھاس کھاتا ہوا، وہ اللہ کے قانون کے مطابق چل رہے ہیں۔ اللہ نے جس کو جیسا کر دیا وہ ویسا کام جاری ساری اس کا، وہ نافرمانی نہیں کرتا، اور انسان ہے نافرمانی کر رہا ہے۔ الا امم امثالکم، تمہاری طرح وہ بھی مخلوقات ہیں، تم بھی ایک مخلوق ہو، وہ بھی مخلوقات ہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے، تم نافرمانی کرتے ہو۔ الا امم امثالکم، غور نہیں کرتے۔ کبھی کسی پرندے نے، کبھی کسی حشرات اللہ نے، کسی جانور نے بغاوت کی ہو اللہ کی، وہ نہیں کرتے، انسان کرتا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کوئی کمی نہیں کرتے، کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا ہے وہ ویسا جاری و ساری ہے۔ اپنا کام کر رہے ہیں وہ لوگ، انسان کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ ثم الی ربہم یحشرون، ہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ تو حشرات الارض بھی اکٹھے ہوں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کل قیامت کے دن صرف انسان نہیں، جانور تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا۔ حدیث میں آیا اگر سینگ والی بکری ہو تو ایک بکری جس کا سینگ نہیں ہے اس نے اس کو سینگ مارا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بدلہ لے کر دے گا، یوم الحساب ہے، تو بدلہ وہاں پہ ہوگا۔ تو حشرات الارض کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، انسانوں کو بھی اکٹھا کیا۔ انہوں نے کہا تھا نا ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو ان کیڑے مکوڑوں کو بھی اٹھائیں گے۔ تم اپنی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں اٹھائے گا، ہم تو ان کیڑوں مکوڑوں کو بھی اکٹھا کریں گے، جانوروں کو بھی اکٹھا کریں گے۔ ثم الی ربہم یحشرون، سب کے سب اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہوں گے۔ تو بہرحال عقل والوں کے لیے تو بہت ساری نشانیاں ہیں، جن کے پاس عقل نہیں ہے، جن کے دل مردہ ہیں، ان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔ جو اپنے دلوں کو زندہ رکھتے ہیں قرآن ان کے لیے ہدایت بن جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔